السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر مزن دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 64 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 65 ہے۔ بہت تھوڑا لیسن دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ العزیز، تاکہ تھوڑے وقت میں ہی آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو پائے۔ اور جو اتنے اہم ڈیز ہیں ہمارے پاس، بہت ہی فضیلت والے ہیں، تو ان کو ہم بہت اچھے سے گزار سکیں۔ تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کہ عید کی تیاریوں میں وقت یعنی کہ ضائع کر دیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ ٹرانسلیشن: فلا وربک، تو قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایماندار ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ حاکم تسلیم کر لیں آپ کو، فیما شجر بینہم، اس میں جو اختلافات ہو جائیں ان کے آپس میں، ثم لا یجدوا، پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، حرجن، کسی قسم کی کوئی تنگی، مما، اس میں سے، قضیتا، آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو تسلیم کر لیں، دل سے تسلیم کر لینا۔ تفسیر: جیسا کہ ہم اس سے پہلے کی آیت مبارکہ پڑھ چکے، اس میں ہم لوگوں نے ایک یہودی اور ایک وہ منافق کا ذکر پڑھا کہ منافق کون ہوتے ہیں، جو کہ اوپر سے تو مسلمان لیکن دل سے منافق، دل سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں، نفاق اپنا چھپا کے رکھتے ہیں اور گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، یعنی کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ واقعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے، خیر اور بھی بہت کچھ یہ لوگ کرتے رہتے، کبھی منافقین آپ کو ستانے کی کوشش کرتے، کبھی یہود کی طرف سے آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور اس قسم کے جو تسلی والے انداز آپ قرآن مجید میں بارہا دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کو بار بار تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کا جو مشن ہے وہ جاری رکھیں، اور البتہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، ایسی نصیحت جو واقعی ان کے دلوں پہ اثر کر جائے۔ تو آج کا لیسن بھی انہی آیت مبارکہ کا تتمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ کلیہ قائم کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، کہ جو بھی آپ کا آپس میں معاملات ہوں، رنجشیں ہوں، تو آپ کو حاکم تسلیم کریں، اپنے جو معاملات ہیں، اپنے فیصلے ہیں، وہ آپ کے پاس لا کر فیصل کروائیں۔ تو پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں، کسی قسم کی پھر اس میں رنجش نہ محسوس کریں، کسی قسم کی اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ تو ایسا کریں گے تو پھر یہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ سورہ احزاب میں بھی ایک آیت مبارکہ ہے، ادھر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لائق ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی آرڈر جاری کر دیں، تو اس میں کسی قسم کا وہ خود بھی اختیار سمجھیں، یعنی کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی انسان خود کو مومن مسلمان کہتا ہے تو پھر اس کو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، جو آپ کے فرامین ہیں، اس کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا، چاہے دل تسلیم کرے یا نہ کرے، اس پہ سمعنا و اطعنا کہنا ہوگا، پھر ہی انسان کا اسلام ایمان مکمل ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، اور یہ واقعہ بخاری شریف کا ہے، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر راوی ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے تھے،
جس طرح کہ آپ نے بارہا سنا عروہ بن زبیر، تو یہ عبداللہ بن زبیر بھی آپ اماں جان عائشہ کے بھانجے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ غالباً والد صاحب کہتے ہیں کہ اس ہی معاملے کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی کہ یہ آیہ مبارکہ جو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، ایک فیصل تھا، ایک ان کے فیصلہ تھا، وہ مقدم آپ کے سامنے کروایا گیا، تو اس کے بارے میں آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ سیدنا زبیر بن عوام ہے، یہ سیدنا زبیر بن عوام اور ایک اور انصاری تھے، ان کے درمیان ایک معاملہ ہو گیا۔ ان دونوں کی زمین تھی اور دونوں آپس میں یعنی کہ اپنی زمین کو پانی لگایا کرتے تھے۔ تو سیدنا زبیر کی جو زمین تھی اوپر کی سطح پہ تھی، یعنی کہ زمین سے کچھ اوپر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زبیر تم اپنی زمین کو پانی لگا لیا کرو، تو پھر انصاری صحابی کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو۔ تو اس وقت ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ کا یعنی کہ پھوپھی ذات ہے، یعنی کہ آپ کا کزن ہے، تو اس لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراض ہو کر کیا فرمایا، اے زبیر اپنے باغ کو اپنی زمین کو خوب پانی دو یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک چڑھ آئے، تو پھر پانی کو چھوڑا کرو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سزا کے طور پہ پھر یہ فیصلہ سنا دیا کہ انصاری کو یہ فیصلہ جو پہلے کیا تھا منظور نہیں کہ پانی اپنے زمین کو دو پھر چھوڑ دو، تو ٹھیک ہے اب ان کو نہیں منظور تو پھر اچھی طرح اپنے ان کے زمین کو پانی دو، جب منڈیروں تک پانی چڑھ جائے پھر اس کے لیے چھوڑا کرو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں پورا فیصلہ دے دیا۔ تو اس پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جو بھی میرے نبی فیصلہ کر دیں اس پہ آپ کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا، ورنہ پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو اس چھوٹی سی آیہ مبارکہ میں اگر غور و فکر کریں تو 3 طرح کے حکم دیے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کو حاکم تسلیم کریں، پھر اگر فیصلہ آپ کر دیں تو اس میں کسی قسم کی اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ کیا جائے اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ تو یہ اسلام کی تقاضے ہیں کہ اگر تم واقعی اسلام قبول کر چکے ہو، خود کو مسلمان مومن کہتے ہو، تو پھر تمہارا اسلام تمہارا ایمان تم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا ہوگا کہ جو قرآن و حدیث کے احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، کیا ہم ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں؟ مزید دیکھا جائے تو جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کیا فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ اپنی خواہشات کو میری شریعت کے مطابق نہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا آج ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اس کو ہم نے مکمل قرآن و حدیث کے مطابق ڈالا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ان احکام و مسائل کی روشنی میں، ان آیہ مبارکہ کی روشنی میں تقلید کی کھلم کھلا نفی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پیر نے فلاں کہا، ہمارے عالم نے فلاں کہا، ہمارے مولوی نے یہ کہا، تو ہم تو اپنے مولوی کی بات مانیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جہاں شریعت مطہرہ کی بات آ جائے پھر سب کچھ ہر چیز پیچھے ہو جائے گی اور وہی چیز قابل قبول ہوگی جس پہ سنت کی مہر ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کے جو منکرین حدیث ہیں ان کی نفی ہوتی ہے کہ اگر ہم صرف قرآن کی بات کو لے لیں تو پھر یہ حدیث آیہ مبارکہ کہاں جائے گی کہ جس میں کھلم کھلا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم اپنے فیصلے قرآن کے بعد حدیث سے تلاش کریں گے تو پھر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر ہم حدیث کو ٹھکرا دیں گے، حدیث کو پیچھے کر دیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاکمیت ہے وہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ کل آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ چاند نکلنے والا ہے اور آپ لوگ اپنے ناخن اور بال تراش لیں۔
تو اس میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے چاند نکلنے کے بعد، البتہ قربانی کرنے کے بعد پھر وہ ناخن اور بال تراشے گا۔ پھر مزید ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو قربانی نہیں بھی کرنا چاہتا وہ بھی ناخن اور بال سے رکا رہے، اور عید پڑھ کر آ کر اگر وہ ناخن اور بال تلاش لیتا ہے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو لیکن کل ہی پتہ چلا کہ یہ جو روایت ہے یہ اتھینٹک نہیں ہے، تو مزید تحقیق اس پہ جاری ہے۔ تو اس پہ جو ہی کچھ مزید علم ہوا تو پھر آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ ابھی آپ مزید اس کو نیکسٹ نہ بتائیے گا، تاکہ جو بھی ہم دوسروں تک بات پہنچائیں، کوئی احکامات پہنچائیں تو وہ اتھینٹک ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری کمی کوتاہیوں پہ معاف کرے اور ہمیں مزید علم عطا کرے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔